اس زمین کے اوپر تین ہی طریقے کے لوگ ہیں، ایمان والے، کافر، منافق۔ ہاتھ یہاں باندھتے ہیں یہاں باندھتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں باندھنے والے بھی اور جہاں باندھنے والے بھی، اونچی آواز سے آمین کہنے والے بھی، اور آہستہ، وہ ایمان والے ہیں اگر وہ ان شرائط کے مطابق عقیدہ ٹھیک ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ تین لوگ ہیں، ان کی تفصیلات اللہ نے بتا دی، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہم اگر ان کی روشنی میں اگر ارد گرد کے حالات پہ غور ڈالیں، غور و فکر اور تدبر کی، تو ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے اللہ نے بتایا ہے نا، ہم کیوں غور نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب آگے ایمان والوں کی نشانیاں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز، پانچوں نماز، صرف جمعے کی نہیں، پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو نازل ہوا اے نبی آپ سے پہلے اور جو نازل ہوا آپ پر، یعنی ساری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہی اللہ نے ختم نبوت کو بھی واضح کر دیا کہ اللہ کا پیغام آپ کے بعد نہیں ہے، ورنہ یہاں اللہ فرما سکتے تھے کہ من قبلک اور وبعدک، جو آپ سے پہلے نازل ہو اور آپ کے بعد مرزا قادیانی پہ بدبخت و نعوذ باللہ جو بکواس کرتے ہیں وہ۔ تو یہاں ختم نبوت کو بھی واضح کر دیا کہ نبی علیہ السلام سے پہلے جو وحی نازل ہوئی اور آپ پر جو نازل ہوئی، آپ کے بعد کا کوئی سلسلہ نے رکھا ہی نہیں، اس آیت میں بھی وضاحت ہے۔ اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور یہ کامیاب ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کی چند نشانیاں اللہ نے یہاں ذکر کر دی۔ اس کے بعد کافروں کی نشانیاں ہیں دو آیات میں، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ حق کو سمجھتے نہیں ہیں، بات سمجھنے کے باوجود بھی قبول نہیں کرتے، یہ کافروں کی نشانیاں ہیں۔ تیسری نشانیاں جو بہت غور طلب ہیں وہ منافقین کی نشانی ہے، اس کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کافروں کی نشانیاں صرف دو آیات میں، منافقین کی کو اللہ نے زیادہ کھولا ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کے اندر ہے۔ اب ان کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، مَن یقول، جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، کہ وہ یوں تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن یہ ایمان والے ہیں نہیں، وما ہم بمؤمنین، اللہ فرما رہے ہیں یہ منافقین ہیں۔ یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، وما یخدعون، یہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر الا انفسہم، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور ایک اور نشانی کیا بتائی، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، حسد ہے، نفاق ہے، تعصب ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کا یہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اللہ بڑھا رہے ہیں، فزادہم اللہ مرضا، ان منافقین کے اندر جو بغض ہے مسلمانوں سے، ایمان والوں سے، بڑھاتا جا رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں ہم بڑھا رہے ہیں، یہ کیسے کم ہو سکتا ہے، ہم کیا کر لیں گے، تو اللہ بڑھا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، پھر ان کے لیے دردناک عذاب کا وعدہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اور بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ جھوٹے بہت ہیں، یہ بہت جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، ایک اور نشانی کیا بیان فرمائی اللہ نے، سبحان اللہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو کہا جاتا ہے زمین پہ فساد نہ مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو بڑے صلاح اور مصلحون، صلح والے ہیں اور فساد والے تھوڑی ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، اللہ کہتے ہیں یہی ہے، خبردار آگاہ رہنا، یہی ہے فساد پھیلانے والے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے فساد نہ پھیلاؤ، کہتے ہیں ہم فساد تھوڑی پھیلا رہے ہیں، ہم تو امن کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ فرمایا کہ جاگتے رہنا، یہی ہیں فساد پھیلانے والے۔ آگے پھر اگلی آیت میں یہ بتایا کہ ایمان کون سا قبول ہوگا، جو صحابہ کے عین مطابق ہوگا۔ تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان کا معیار ٹھہرایا ہے۔ ہمارا اور صحابہ کا ایمان کا معیار عقیدے میں ایک ہوگا تو ہمارا ایمان قبول ہے۔ تو جس کو اللہ نے، جن لوگوں کو اللہ نے معیار بنایا ہو، اور اگر کوئی اس معیار کو خراب کرے، مجروح کرے، تو پھر ہمارے پاس کیا چیز رہ جائے گی معیار میں، پھر تو ہم بھی فارغ۔ تو بھئی صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ہوں، ہر ایک کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حسن ظن، اور سب کے سب جنتی ہیں۔